کربلا میں آئے نواسے کا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا ہے ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں. ہمیں فخر ہے ہم مولائی ہیں. ہم ایسے حسنی حسینی مولائی پنجتنی ہیں کہ اہل بیت کے غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کی عصمت کے ڈنکے بجانے والے ہیں. نور ہے یا حسین یا حسین مصطفیٰ کا نور ہے. 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 دامن پکڑے رہو حسین بادشاہ. علی سے ہوا ہے مگر تو نبی کا بیٹا ہے. میں نے علی کا بیٹا کہا کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو جب اللہ کے قرآن نے تجھے نبی کا بیٹا کہہ دیا تو پھر اپنے علی کا بیٹا کیسے کہہ؟ سبحان اللہ. پیدا علی سے ہوا ہے تو تو نبی کا بیٹا. میں علی کے بیٹوں کو کہہ رہا ہوں. بڑی لمبی داستان ہے. پھر اس کے بعد غازی عباس اٹھ کر بابا میں رہوں میں علی کا بیٹا ہوں. وہ بڑی لمبی داستان ہے. پھر ادھر نہیں جاتا ورنہ مجھے تو ابھی تقریر ہی کرنا تھوڑا سا. چاہے وہ سوچ ہو رہی ہے کہ کہیں میری فلائٹ نہ چھوٹ جائے. صبح کی فلائٹ ہے. ہمارے مولانا صادق صاحب قبلہ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے 1:30 بجے تک ختم کر دینا. 2 بجے صلاۃ السلام پڑھ لیں گے اور میں نکل جاؤں گا. لیکن بہرحال اب اللہ کی مرضی ہے. میں بات پوری کر رہا ہوں. توجہ. کیا عرض کر رہا تھا؟ جب امام حسین کربلا میں آئے تو صرف حسین نہیں آئے. کیسا میلہ لگایا شہزادہ حسین نے، حسین بادشاہ نے، کہ سارے انبیاء کی روح کہاں آ گئی؟ بولو بھائی کربلا میں. صرف انبیاء کی روح نہیں، سید الانبیاء بھی تشریف لائے. سبحان اللہ. اس وقت ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کی حدیث موجود ہے. آئے اور حضور کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ بتاؤں کیا کر رہے تھے؟ شہیدوں کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے نبی اپنے ہاتھوں میں وہ خون ایک بوتل میں جمع کر رہے تھے. اس پر تو روایت ہے ہمارے پاس، ام سلمہ والی روایت میں، اس کی طرف نہیں جاؤں گا، ابن عباس والی روایت. تو نبی موجود، سید الانبیاء موجود، سیدہ فاطمہ بھی موجود. بابا فرید نے اس کو بتایا ہمیں. سیدہ بھی آئی ہے. اور کیا کربلا ہے. حسین بادشاہ تو جہاں جاتا ہے تیری امی بھی تیرے ساتھ ہے. یہ بابا فرید بتا رہے. بابا فرید کہتے ہیں ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک عاشورہ کی شب ہے اور شب عاشور میں ایک خاتون ہے، روتے جا رہی ہے اور کنکر اٹھا کر دامن میں بھرتے جا رہی ہے. روتے جا رہی ہے اور دامن اٹھا کے کنکر میں بھرتے جا رہی ہے. روتے جا رہی ہے اور کنکر اٹھا کے دامن میں بھرتے جا رہی ہے. بابا فرید کہتے ہیں اس خاتون سے پوچھا گیا مائی تو کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور یہ کربلا کا میدان ہے. میرا حسین کل زخمی ہو کر اسی جگہ پہ گرے گا، اسی جگہ پہ میرا شہزادہ زمین پہ آئے گا. تو میں ماں ہوں نا، مجھے ڈر لگتا ہے جب میرا حسین اپنی سواری سے زمین پہ آئے گا تو اس کو کوئی کنکر نہ چپ جائے. تو اس کے گرنے سے پہلے میں کربلا کے کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہوں تاکہ میرے شہزادے کے بدن پہ کنکر نہ چبھے. تو صرف نبی نہیں ہے، سید الانبیاء بھی ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، امام حسن بھی ہے، اللہ اکبر، جعفر طیار بھی ہے. اور کس کس کا نام لوں؟ بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر. توجہ فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، ذرا توجہ فرمائے. نبی 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 عرش پر جا کر جس دن اس پر قدم رکھ دیتے ہیں وہ عرش کیا بن جاتا ہے؟ عرش معلا. کیا بن جاتا ہے؟ عرش معلا. کیا بن جاتا ہے؟ نبی نے قدم رکھے معراج میں تو عرش کیا بن گیا؟ عرش معلا. اور جب کربلا میں آ کر قدم رکھ دیے تو کربلا کیا بن گئی؟ کربلا معلا. ہم بھی کربلا کو معلا کہتے ہیں. لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کے سامنے. نبی عرش پر گئے مگر آ گئے، مگر نبی گئے تو کربلا تھے. حسین سے اتنا پیار ہے، آئے یا اپنی خوشبو وہاں بکھیر آئے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر. تو امام حسین کو جب کہا یزیدیوں نے 9 محرم کو جنگ کریں تو ہم تو پیدا اس لیے ہوئے تھے، لیکن آج جنگ نہیں کریں گے، کل کریں گے. کل 10ویں محرم ہے، عاشور ہے، کل جنگ کریں گے. اور اس بہانے ہم کو ایک رات ایک نائٹ مل جائے گی. کس لیے ملے گی؟
प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करने नहीं, बच्चों को चूमने नहीं, बीवियों के साथ वक्त गुजारने नहीं, बहनों के साथ बैठकर बातचीत करने नहीं। क्यों? कहा हमें इबादत बहुत पसंद है, हमें एक रात मिल जाएगी तो दिल खोल के तिलावत कर लेंगे, दिल खोल कर सजदे कर लेंगे, दिल खोल के तस्बीह व तहलील कर लेंगे। फिर वक्त मिले न मिले, फिर टाइम मिले न मिले। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इमाम हुसैन को टाइम नहीं है, वो तो टाइम ले रहे हैं तिलावत के लिए, वो तो टाइम ले रहे हैं इबादत के लिए, वो तो टाइम ले रहे हैं जिक्र अस्कार के लिए। और हमारे पास टाइम हो करके हम गेम खेलने में, पबजी खेलने में वक्त गुजार रहे हैं, ना दुरूद पढ़ते हैं, ना अल्लाह का जिक्र करते हैं, ना नमाज के लिए टाइम निकालते हैं। बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, यजीद इतना गंदा जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बांध करके पेशाब करवाया, गोबर करवाया, उस यजीद के साथ उठोगे तुम? उसके साथ उठने तैयार? लड़कियों से प्यार करते रहोगे, हरामकारी करते रहोगे, हमारा क्या बिगड़ता है? मौलवी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये जलसे इसीलिए हैं कि हम अल्लाह को गवाह बना रहे हैं, अल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम इनको सच बता के जा रहे हैं। जिना करोगे क़यामत में यजीद के साथ उठोगे, लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात कायम करोगे यजीद के साथ उठोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे यजीद के साथ उठोगे, माँ बाप का दिल दुखाओगे यजीद के साथ उठोगे, जुआ खेलोगे यजीद के साथ। अरे जुआ खेलने वालों के लिए तो मैं कई बार बयान कर चुका, इमाम गजाली ने लिखा है, जो दुनिया में जुआ खेलते हैं क़यामत के दिन उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। तुम जुआ खेलते हो, बताओ जब तुम्हारे हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे तो इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे, वहां रोगे, वहां पछताओगे। हो सकता है शायद ये भी सोचो, काश के मौलाना लोग की बात पे अमल कर लिया होता, काश के मुकर्रिर लोग की बात पे अमल कर लिया होता, लेकिन वहां रोना काम नहीं आएगा। अल्लाह ने जवानी दी है, बहुत अच्छा टाइम दिया है, बहुत खूबसूरत मौका दिया है। ये जिंदगी बड़ा कीमती सरमाया है मेरी कौम के जवानों, ये जिंदगी पहली और आखिरी बार अल्लाह ने दी है। इससे पहले कभी जिंदगी अल्लाह ने नहीं दी दुनिया की, इसके बाद भी दुनिया से चले जाओगे तो पलट कर कभी दुनिया में नहीं आओगे। खुदा के लिए हुसैनी बन के जियो, नाम के हुसैनी नहीं, शिरनी खिचड़े के हुसैनी नहीं, किरदार के हुसैनी बन के जियो। अगर कोई औरत का हुस्न सामने आ जाए, कोई खूबसूरत लड़की सामने आ जाए, तो ये सोच करके आंखें नीची कर लिया करो कि अल्लाह देख रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर खूबसूरत औरत या लड़की सामने आ जाए और इंसान पाप की नजर से देखने की बजाय ये सोच के नजर नीची कर ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला कर लेता है। उसी वक्त बेहिसाब अल्लाह उसे जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला। और जो औरतों को पाप की नजर से तकते हैं, मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। एक जुमला कह दूं, नमाजी तके औरत को डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे भी कलमा नहीं आएगा। हाजी तके, उम्रा करने वाला तके, मौलवी तके, खतीब तके, अल्लाह का कानून सबके लिए है। अगर पाप की नजर से औरतों को देखोगे, मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आएगा। इस बात का डर है, अगर दुनिया से कलमा पढ़ते पढ़ते जाते हो तो अपनी आंखों पे कंट्रोल करो, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। एक जुमला कह दूं यहाँ जाते जाते, जो औरतें दुपट्टा ओढ़ी हुई हो, जो औरतें चादरें लपटी हुई हो, जब उनको देखने से मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आता, तो जो औरतें हीरोइन में पिक्चरों में काम करती है, नंगी नंगी काम करती है, जो औरतें कपड़ा पहने उन पे नजर डालो तो मरते वक्त तो जबान पे कलमा नहीं आता। तो जो पिक्चर में काम करने वाली औरतें नंगी काम करती, आधे कपड़े पहनती, जब 3-3 घंटा उनको घूर घूर के देखते हो तो तुम्हारी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मुसलमानों मरना नहीं है तुम्हें, मेरे भाइयों मरना, अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? ये दुनिया है, दुनिया खत्म होने वाली है। हमारे बाप दादा मर गए, हम भी मर जाए, कोई रहा? मालदार भी गए, गरीब भी गए, जवान भी गए, बूढ़े भी गए, मर्द भी गए, औरतें भी, सब गए, हम भी जाए। बहुत दिन ये ठिकाना नहीं है, दुनिया में जाने के लिए आए। दुनिया खत्म होने वाली, आखिरत बाकी। अरे जब इमाम हुसैन हमेशा दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के महबूब का महबूब हमेशा दुनिया में नहीं रहा, हम हमेशा दुनिया में रहेंगे। अगर दुनिया में कोई हमेशा रह सकता था तो नबी और उनका खानदान रह सकता, लेकिन वो लोग भी दुनिया से, क्योंकि दुनिया रहने की जगह नहीं है। अल्लाह को दुनिया पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह अपने महबूबों को दुनिया में रखना नहीं चाहता, और मरदूदों को भी इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि एक उसके लिए ठिकाना है ना, खतरनाक ठिकाना।
کون سا ٹھکانہ؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، پاپیوں کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ من موجی سے زندگی مت گزارو، یہ جو رزق میں تنگی آتی ہے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، دل بے چین ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی گناہ کی وجہ سے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے بدن بھی کھجاتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے، بدن میں اگر کھجلی بھی آتی ہے گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، اللہ اکبر، آنکھیں جو پھڑپڑاتی ہے نا گناہ کی وجہ سے، اللہ اکبر، اگر ہمارے کپڑوں پہ داغ دھبے بھی لگتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ کے بندے گناہ چھوڑ دو، گناہ میں کوئی عزت نہیں، گناہ میں کوئی سکون نہیں، گناہ میں کوئی قرار نہیں۔ گناہ چھوڑو، زندگی کو انجوائے کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھی تعلیم دو، خود بھی تعلیم حاصل کرو، تعلیم کو عام کرو، ایجوکیشن کو عام کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ، بس گناہ مت کرو۔ اسلام نہ کھانے کو منع کرتا ہے، نہ اچھی بائک کو منع کرتا ہے، نہ اچھے موبائل کو منع کرتا ہے، نہ اچھے کپڑوں کو منع کرتا ہے، نہ اچھی عمارتوں کو منع کرتا ہے۔ اسلام کچھ منع نہیں کرتا، اسلام تو کہتا ہے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی۔ اور دنیا اللہ اکبر میں اچھا پہننا اچھا کھانا پینا منع، بس حرام مت کرو، حرام مت کرو، حرام چھوڑ دو۔ اور اگر جنتی بننا ہے تو یزید کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے جنتی نہیں بن سکتے۔ جنتی بننا ہے تو امام حسین کا کردار، نگاہوں پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، کسی کا دل مت دکھاؤ، ایسی بات مت کرو۔ آج تم ماں باپ کو ستاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، چڑیا کووں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا، کتوں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ جو ماں کو ستائے کیسے حسینی ہے، ماں کو گالی دیتے ہیں۔ بیوی کوئی فرمائش پوری کرے تو بیوی کوئی فرمائش کرے تو اس کو پوری کرنا اچھی بات ہے، میں بری بات کرو، لیکن ماں باپ کی بھی تو فرمائشیں پوری کرو۔ ماں باپ کی نہیں کرتے، بچے کیسے